چلو مسکراتے چلو گنگناتے چلو مسکراتے چلو آقا کے نام دو قدم ساتھ ساتھ میرے آقا کے نام دو قدم ساتھ ساتھ شاہ طیبہ کے نام دو قدم ساتھ ساتھ میرے آقا کے نام دو قدم ساتھ ساتھ کاروان محمد رکے گا نہیں کاروان محمد رکے گا نہیں کملی والے کا جھنڈا جھکے گا نہیں کاروان محمد رکے گا نہیں کملی والے کا جھنڈا جھکے گا. السلام علیکم. یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب سفر سے آیا کرتے تھے تو یہیں پہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے. چونکہ یہ دیکھیے اسٹیشن حضرت کے یہ بالکل سامنے ہی ہے. یہ دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا دکھ رہا ہے. یہ دیکھیے سامنے ہے اس لیے غلامان احمد خدا کی قسم ہے غلامان احمد خدا کی قسم خون لیتے نہیں خون دیتے ہیں ہم. چکے ہیں. یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں سامنے یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مکان ہے. اب ہم آپ کو زیارت کرائیں گے اس مقام کی جہاں حضرت پانی گرم کیا کرتے تھے. نیچے آگ جلتی یہاں نیچے آگ جلتی تھی. یہ بڑا سارا تھا تو چھوٹا سا ہے. اچھا اچھا. اور اوپر پانی گرم ہوتا. یہ پھوٹ گیا نہیں تو اسی وقت کا ہے. ماشاء اللہ. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں حضرت کے لیے پانی گرم کیا جاتا تھا. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد سے نماز پڑھ کر آتے تھے تو نوافل وغیرہ یہیں پڑھا کرتے تھے. یہ جو آپ کی اسکرین کے سامنے ہیں یہیں حضرت نوافل وغیرہ پڑھا کرتے تھے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کا تہہ خانہ ہے جہاں حضرت گرمیوں میں آرام فرمایا کرتے تھے. اور اسی مقام پر حضرت جب خلوت میں ذکر کرتے تھے تو یہیں کرتے تھے. یہی وہ کمرہ ہے. ماشاء اللہ بہت پرسکون ہے. بہت ٹھنڈا کا کمرہ ہے. ہم چلتے ہیں اس کمرے کی جانب جہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کر تفسیر بیان القرآن لکھی. مشہور کتاب ہے تفسیر کی ہے. اور یہیں حضرت نے دیگر کتابیں لکھی. یہی ہے نا وہ کمرہ جی؟ یہاں بیان القرآن تفسیر تحریر فرمائی جی. اور نیز 1365 کتابیں جو ادھوری رہ گئی تھی وہ بھی اور جو پوری لکھی گئی تھی وہ بھی. اچھا ماشاء اللہ. یہ وہ کمرہ ہے جہاں حضرت تصنیف و تالیف کیا کرتے تھے. یہی وہ مقام ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ دیکھیے ہمارے ساتھیوں کا وفد یہاں آیا ہوا ہے. یہ حضرت کے ہی مکان پر گھڑی لگی ہوئی ہے. اس گھڑی میں دیکھ کر حضرت نماز کے اوقات کا اندازہ لگایا کرتے تھے. اس کے بارے میں ہمارے ساتھی بتائیں گے تفصیل سے. 121 سال لگ رہا ہے اس گھڑی کو. سن 1900 کی بنی ہوئی ہے یہ. جی جی. مئی میں یہاں اس لکیری پہ آتے ہی یہاں زوال کا وقت شروع ہو جائے گا اور اسے تھوڑی اوپر ہوتے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا. جو امام شافعی کو مانتے ہیں ان کے نزدیک یہاں عصر کا وقت ہو جائے گا اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک عصر کا وقت یہاں ہو جائے گا. ادھر غروب ہو جائے گا. جی یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے. یہاں حضرت حاجی صاحب بیٹھا کرتے تھے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. اور یہ حضرت حافظ زامی شہید تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خلوت گاہ ہے. یہ ان کا کمرہ ہے چھوٹا سا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اندر سے بہت چھوٹا سا کمرہ ہے. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا یہ آرزو ہے مدینے کی. یہ وہ جگہ ہے جہاں 1857 کی جنگ آزادی میں علماء کرام روپوش ہوئے تھے.
ہم آپ کو اس کی زیارت کرواتے ہیں. جی یہ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند سے پورا قافلہ یہاں آیا ہے، شعبہ تحفظ ختم نبوت کا، اور یہ شہر قصبہ گنگو ہے. اور آج ہم یہ ایک ایسی جگہ موجود ہیں جہاں 1857 کی جنگ آزادی میں علماء روپوش ہوئے تھے اور یہاں بیٹھ کر انہوں نے اللہ سے لو لگائی تھی اور اللہ سے مانگا تھا. یہ وہی جگہ ہے جو زمین سے تقریباً 20 فٹ نیچے گہرائی میں ہے، اور یہاں آج تک تقریباً 200 سال گزر گئے ہیں. یہاں لوگ آتے ہیں اور آ کر کے سجدہ کرتے ہیں. یہ بہت بابرکت جگہ ہے. آج اللہ کا فضل ہوا تو ہم لوگ بھی یہاں پہنچے ہیں. السلام علیکم.